اور میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں اس پہلی خاص جگہ کی جہاں جمعہ کے دن بیوی کی چھاتی پر بوسہ دینا رزق کی بارش کو دعوت دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بیوی کی چھاتی صرف اس کے جسم کا حصہ نہیں بلکہ اس کے دل کے قریب ترین مقام ہے، جہاں اس کی محبت، اس کی ممتا اور اس کی نسوانیت چھپی ہوتی ہے۔ جب شوہر جمعہ کی رات اس جگہ پر بوسہ دیتا ہے تو گویا وہ بیوی کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں، میں تمہیں عزت دینے والا ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ اگر شوہر یہ بوسہ دینا چھوڑ دے تو بیوی کے دل میں سردی آ جاتی ہے، اس کی محبت میں دراریں پڑ جاتی ہیں، اور یہی دراریں پورے گھر کی دیواروں میں دراریں ڈال دیتی ہیں۔ اس لمس کی کمی اس کی آنکھوں میں نمی بن جاتی ہے، اس کی مسکراہٹ کو زخم دے جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو لباس کہا ہے، اور لباس صرف اوڑھنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ جسم کی حفاظت، اس کی زینت اور اس کی حرارت ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ مرد ہم بستری تو کر لیتا ہے مگر بیوی کی چھاتی پر وہ پیار نہیں دیتا جو اسے سکون دے۔ وہ اس کے جسم کو بس اپنی خواہش کے لیے استعمال کرتا ہے مگر اس کے دل کی حرارت نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ بیویاں روتی ہیں، ٹھنڈی آہیں بھرتی ہیں اور شوہروں کے منہ پر مسکرا کر دل میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس طرح آگ کے قریب ہاتھ لے جاؤ تو سردی مٹ جاتی ہے، ویسے ہی بیوی کی چھاتی پر بوسہ اس کے دل کی ٹھنڈک مٹا دیتا ہے، اس کی محبت کو حرارت دیتا ہے، اس کے وجود کو سکون بخشتا ہے۔ جمعہ کی رات یہ عمل صرف جسمانی قربت نہیں بلکہ روحانی رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تم یہ بوسہ دینا چھوڑ دو گے تو تمہارے گھر سے محبت کی حرارت، سکون کی روشنی اور رزق کی برکت رخصت ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی بیوی کی چھاتی پر بوسہ دینا سیکھو، اسے عزت دو، اس کے دل کو سکون دو تاکہ تمہارے گھر پر اللہ کی رحمتوں کی بارش برسے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حیران کر دینے والی اور آنکھیں کھول دینے والی حکایت سنانا چاہتی ہوں جو شاید تمہارے دل میں اتر جائے۔ کہتے ہیں پرانے وقتوں میں ایک بستی کے باہر ایک ویران سا قبرستان تھا۔ لوگ رات کو وہاں جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ دعویٰ تھا کہ وہاں قبروں میں سسکیاں گونجتی ہیں۔ ایک رات ایک بزرگ اس قبرستان کے پاس سے گزرے تو کانوں میں ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ٹھٹک کر رکے۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا مگر اس قبرستان میں جیسے دھند چھا گئی ہو۔ بزرگ نے آہستہ سے قدم رکھا، کانپتی آواز میں پوچھا، کون رو رہا ہے؟ تو ایک قبر میں سے مدھم سسکتی ہوئی عورت کی آواز آئی، مجھے سردی لگتی ہے، میرے جسم پر کپڑا تو تھا مگر لمس نہ تھا، محبت تو تھی مگر حرارت نہ تھی۔ بزرگ حیران ہو کر اس قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ پوچھا، اے بیٹی تم کون ہو اور یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو قبر سے روتی ہوئی آواز آئی، میں وہ بدنصیب بیوی ہوں جس کے شوہر نے کبھی میری چھاتی پر بوسہ نہیں دیا، کبھی مجھے اپنی پناہ میں نہیں لیا۔ میں نے اس کی وفا کی، اس کے بچے پیدا کیے، اس کے نام پر صبر کیا مگر وہ میری حرارت کا قرض نہ چکا۔ جب میں زندہ تھی تو میرا دل سرد تھا، میری روح برف بنی ہوئی تھی، اور اب قبر میں بھی یہی سردی میرا عذاب ہے۔ بزرگ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے آج انہیں کیسا سبق سکھایا ہے۔ وہ چیخ کر بولے، اے لوگو، اپنی بیویوں کی روح کو زندہ رکھو، ان کے دلوں میں حرارت بھرو۔ جمعہ کی رات ان کی چھاتی پر بوسہ دینا کوئی شرم کی بات نہیں بلکہ یہ تو محبت کا اعلان ہے، یہ تو ان کے دل کی دیواروں کو حرارت دینا ہے، ان کی وفا کو انعام دینا ہے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، ان شوہروں کو ہدایت دے جو اپنی بیویوں کو جیتے جی قبر میں سلا دیتے ہیں، جو انہیں لمس نہیں دیتے، محبت نہیں دیتے، ان کی سردیوں کو اپنی انا کی چادر میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اور پیاری بہنوں اور بھائیوں، کہتے ہیں اس رات کے بعد وہ بزرگ ہر جگہ جا کر یہی کہتے، بیوی کی چھاتی پر بوسہ دینا اس کے دل کو زندہ رکھنا ہے، اس کے صبر کا انعام دینا ہے، جو یہ نہیں کرتا وہ اس کی محبت کو قبر میں اتارتا ہے۔ سوچو آج کتنی بیویاں زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں۔